اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 9۔ لیسن نمبر 9 میں آج ہم اپنا مخرج نمبر 5 یعنی مخرج نمبر 5 کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مخرج نمبر 5 جو ہے اس کے ہم نے 3 پارٹ بنائے ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یعنی حصہ اول، دوئم اور سوئم۔ تو آپ کا یہ جو میں ابھی بیان کر رہی ہوں یہ پارٹ 1 ہے۔ اصل میں ہم نے اس مخرج میں، مخرج نمبر 5 میں دانتوں اور زبان دونوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دانتوں اور زبان کا بہت عمل دخل ہے مخرج نمبر 5 میں۔ تو زبان جو ہے اس کو اللسان کہتے ہیں نا، اس اللسان یعنی دانتوں میں، زبان میں 10 مخارج موجود ہیں، یعنی زبان کے اندر 10 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے۔ 10 پوائنٹ ایسے ہیں، وہ جو پوائنٹ ہے انہی کو مخارج کہتے ہیں۔ 10 مخارج صرف زبان میں موجود ہیں، اور ان 10 مقامات کے اوپر سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے مختلف حصوں سے۔ زبان کے مختلف حصوں کے بھی مختلف نام ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ زبان کے، اب دیکھیے عام طور پر تو زبان ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی زبان ہے، ایک ہی زبان ہے، لیکن اس کے تمام الگ الگ حصے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1 ہے رأس اللسان۔ رأس اللسان کون سا حصہ ہے؟ زبان کی بالکل آگے والی جو نوک ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان۔ دوسرا پارٹ ہے ظہر اللسان۔ ظہر اللسان جو ہے وہ زبان کا اوپر والا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پارٹ ہے وسط اللسان، یعنی زبان کا بالکل درمیانی والا حصہ۔ وسط سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا، وسط اللسان۔ چوتھا ہے طرف اللسان۔ طرف اللسان زبان کے وہ پتلے کنارے ہیں جو ہمارے دانتوں کے سامنے آتے ہیں، یعنی اگر زبان منہ میں رکھی ہوئی ہے تو زبان کے وہ کنارے، وہ پارٹ جو ہمارے دانتوں کے بالمقابل سامنے آمنے ہیں، وہ سامنے ہے دانتوں کے، وہ کہلاتا ہے نمبر 4 طرف اللسان۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان زبان کے پچھلے موٹے کنارے جو داڑوں کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، منہ میں کچھ دانت ہوتے ہیں، کچھ داڑیں ہوتی ہیں، اور زبان تو ایک پورے ایریا کو کور کر رہی ہے نا، تو وہ ایریا جو موٹے وہ کنارے جو ہماری داڑوں کے سامنے والے ایریا کو کور کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں موٹے کنارے، اور ان کا نام ہے حافۃ اللسان۔ اس کے علاوہ نمبر 6 ہے عکس اللسان۔ زبان کی جڑ، بالکل نیچے جڑ جو ہے منہ سے دور، جو ہمارے حلق کے قریب کا حصہ ہے، جو ہمارے منہ سے دور ہے اور حلق کے قریب ہے، اسے عکس اللسان یعنی زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی زبان۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ ہمارے دانتوں کے بھی اس میں بہت عمل داخل ہے۔ تو ہم سب کے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت ہیں۔ کتنے؟ 32۔ ٹھیک ہے، دانتوں کو عربی زبان میں، تجوید کی زبان میں اسنان کہتے ہیں، جمع میں ہے نا اسنان۔ دانتوں کے بھی مختلف نام ہیں، اور دانتوں کا بھی مخارج کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ میں نے بتایا نا کہ زبان اور دانتوں کا تعلق ہے، اس وجہ سے میں آپ کو زبان کے بارے میں اور دانتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ان کے نام پتا ہوں، تو آگے ہم اپنے مخارج میں ان کا نام لیں گے، تو آپ ان ناموں کو ضرور لکھیے اور ذہن نشین کیجیے۔ پہلی دانتوں کی پہلی قسم ہے ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ سامنے والے اوپر والے 2 دانت، سامنے والے اوپر والے جو 2 چوڑے سے دانت ہوتے ہیں ان کا نام ہے ثنایا علیہ۔ نمبر 2 ہے ثنایا سفلا۔ بالکل انہی اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کے بالکل نیچے سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں، سامنے کے نیچے اوپر کی رو میں جو 2 بڑے اوپر کے سامنے کے دانت ہیں، نمبر 1 ثنایا علیہ، اور اسی کے عین نیچے جو 2 چوڑے دانت ہیں وہ ہیں ثنایا سفلا۔ اس کے فوراً بعد جو دانت آتے ہیں نمبر 3 رباعیات۔ وہ 2 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، یہ چوکور سے دانت ہوتے ہیں، جو اوپر کے 2 جو سامنے کے مین مرکز دانتوں کے بالکل برابر میں دائیں اور بائیں 2 اوپر ہوتے ہیں، اور دائیں اور بائیں 2 نیچے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رباعیات۔ رباعیات کے بعد نمبر 4 ہے انیاب۔
انیاب کہتے ہیں وہ نوکیلے سے دانت جو ہمارے منہ میں دو اوپر اور دو نیچے ہوتے ہیں، جو عموماً جانوروں کو بھی اس میں نوچنے کے کام کے لیے یا ہڈی وغیرہ نوچنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ نوکیلا سا دانت الگ ہی پتہ چلتا ہے، ادھر ہمارے دائیں اور بائیں، دو نیچے اور دو اوپر، یہ انیاب کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارا پارٹ 1 ہے، اس لیسن نمبر 9 کا پارٹ 1 ہے، جو ہم مخرج نمبر 5 کا یعنی مخرج نمبر 5 کا پارٹ 1 آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب ہمارے دوسرے لیسن میں اسی لیسن کے تحت ہمارا پارٹ 2 دیکھیے۔ پارٹ 2 میں آپ کو داڑھوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔